پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں رؤوف حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج یقینی طور پر اہم دن اس لیے بھی ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے سائفر کیس میں. اب اس حوالے سے بہت سے سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ اب جو عمران خان کو سزا ہوئی ہے اس پہ اب پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا ملک گیر احتجاج ہوں گے یا پھر اب قانونی جنگ لڑی جائے گی؟ دیکھیے جی، بہت شکریہ آپ کا. بیسیکلی تو یہ قانونی جنگ ہے. ہم نے آلریڈی اپنے جو ہم نے سرکولر جاری کیا ہے اس میں ہم نے سزا کو، یہ جو سارا فساد تھا، یہ جو ڈرامہ تھا، اس کو کلیتاً مسترد کیا ہے. اور جس طریقے سے یہ کیس کنڈکٹ کیا گیا ہے، ٹرائل کنڈکٹ کیا گیا ہے جیل کے اندر انٹیمیڈیٹنگ ماحول میں، جو کہ قانونی تقاضوں اور آئینی تقاضوں کو کمپلیٹلی مد نظر نہیں رکھا گیا، تو اس کے بعد تو اس سزا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ جب ہم سپیریئر کورٹس میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، تو وہ اس سزا کو کوش ہم کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، پوری قوم کے لیے، ملک کے لیے، کہ اگر پولیٹیکل لیڈرز کو اس طریقے سے جھوٹے اور فراڈولنٹ کیسز میں ان کے اوپر رجسٹر کیے جائیں اور اس کے بعد اس کی بیسس کے اوپر ان کو نااہل کیا جائے، ان کو کنوکٹ کیا جائے اور ان کو پالیٹکس سے نکالنے کی کوشش کی جائے، تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. کیونکہ پاسٹ میں جو ایسے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اس سے ملک نے سفر کیا ہے. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی 3 ہمارے الیکٹڈ وزراء اعظم جو تھے ان کے ساتھ ان کو مارا گیا تھا. لیاقت علی خان صاحب ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں، اور اس سے پہلے بھٹو صاحب کو ہمیں ہینگ کیا گیا تھا. وہ بھی ایک ملٹری رجیم تھی جس کے زمانے میں. اور لیکن ہمیں چاہیے تھا کہ اس کے علاوہ ملک جو ہے وہ 2 لاکھ بھی ہوا ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا ہمارے لیے کہ کیوں ہوا ہے. لیکن رادر دین گوئنگ ان ٹو دا کازز آف اٹ اینڈ ریمیڈیئنگ دیم، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں اس کی کازز پڑی ہوئی ہیں، اور ہم نے کوئی کمیشن آف انکوائری تشکیل نہیں دیا جس کی بنا کے اوپر ہم کم از کم ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل کر سکتے جو رسپانسبل تھے اس کے. تو آج میں فیل کرتا ہوں کہ جی وہی جو کہانی ہے دوبارہ دہرائی جا رہی ہے، اور یہ ملک کے لیے، ملک کے عوام کے لیے بالکل بہتر نہیں ہوگا. اور میری استدعا ہے صاحب اقتدار لوگوں سے کہ وہ اپنی اپروچ کے بارے میں ایک سیریس قسم کا ری تھنک کریں اور دیکھیں کہ ملک اور ملک کے عوام کے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور اس کو فالو کریں، رادر دین کہ پولیٹیکل اپوننٹس کو پولیٹیکل ارینا سے باہر نکالنے کے لیے وہ عدالتوں کا سہارا لیں اور اس طرح جیسی اور انسٹیٹیوشنس کا سہارا لیں. اچھا، ایک تاثر یہ ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا تاثر اب ہے اس جماعت کے اوپر، تو اب ان جو حالیہ جو فیصلے آئے ہیں یا جو آج فیصلہ آیا ہے، تو کیا اب اس میں کچھ نرمی ہوگی؟ دیکھیے، ہماری کوئی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی نہ ہے، اور نہ ہی ہم کوئی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑیں. ہماری لڑائی اس پولیٹیکل ہواریوں کے ساتھ ہے جو کہ اعلی کار بنتے ہیں اور جو ٹاؤٹس کے طور کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں اس ملک میں. انفارچونیٹلی اس وقت بھی موجود ہیں. پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. ہماری جو پولیٹیکل جدوجہد ہے وہ اس اپروچ، اس ایٹیچیوڈ کے خلاف ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ ہے نہیں ہے، نہ ہمارا تھا نہ ہے، اور نہ ہی ہم اس قسم کی کوئی کانفرنٹیشن جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سزا ہے اب اس کا اب آنے والے انتخابات پہ کیا اثر ہوگا؟ خان صاحب کو تو پہلے ہی انہوں نے انتخابات کی دوڑ سے باہر کر دیا تھا بیکاز آف توشہ خانہ کی جو کنوکشن تھی وہ سسپینڈ تو ہوئی تھی لیکن کوش نہیں ہوئی تھی. سو وہ ٹیکنیکلی تو وہ آلریڈی تھے، لیکن وہ جیل سے کے اندر رہ کے بھی ایک ایسی طاقت ہیں جن کے ساتھ یہ ڈیل نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھیں کہ جب سے وہ جیل میں گئے ہیں ان کی ریٹنگز فردر جو ہیں وہ امپروو کیا ہے، وہ کم نہیں ہوئی ہیں. اور اس سزا کے بعد جو ہے لوگوں کا جو رسپانس ہوگا وہ اس سے یہ لوگ میرا خیال ہے بہت زیادہ خوفزدہ ہوں گے. وہ رسپانس جو ہے وہ اور زیادہ خان صاحب کی طرف جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ ہم الیکشنز میں سب سے بڑا جو سوالیہ نشان ہے کہ وہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں کہ نہیں. ہمیں شکوک و شبہات ہیں بہت شدید قسم کے کہ جی نہ الیکشنز فیئر ہوں گے نہ فری ہوں گے. لیکن جو بھی ہے دیکھنا ہوگا. اس کے بعد ہمیں پوری امید ہے کہ اگر ایک لیول آف فری اور فیئر الیکشنز ہو جائیں تو ہم میجورٹی نہیں بلکہ 2/3 بلکہ 3/4 میجورٹی جو ہے وہ بھی ہم اس وقت لینے کی پوزیشن میں. لاسٹ کوشچن، بلے کا نشان تو اب نہیں رہا. پی ٹی آئی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں وہ آزاد لڑ رہے ہیں، تو جیتنے کے بعد ان کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے یہ پی ٹی آئی کے آئیڈیولوجیکل ورکرز ہیں, یہ پی ٹی آئی کے ڈیووٹڈ ورکرز ہیں, یہ خان صاحب کی ویژن اور ان کی آئیڈیالوجی کے پیچھے آئے ہیں, یہ سیٹوں کے لیے نہیں آئے, یہ پارلیمنٹ میں اپنی جگہ کے لیے نہیں آئے. تو حالانکہ ہمیں پوری امید ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والے دوبارہ اپنے بازار لگائیں گے, دوبارہ اپنی منڈیاں لگائیں گے ان لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے, لیکن ہمیں پورا ٹرسٹ ہے, پورا کانفیڈنس ہے ان لوگوں میں کہ وہ اپنی جو ویژن ہے خان صاحب کی, جو آئیڈیالوجی ہے ان کی جس کے لیے وہ اس پارٹی میں شریک ہوئے تھے, وہ اس کو سیکریفائس نہیں کریں گے اور وہ پارٹی کے ساتھ سٹینڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. پلیزر, تھینک یو.